سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ حسن کروسو جب اپنے دادا کی قبر پر گیا تو تھوڑی دیر تک دنگ رہ گیا، اس لیے کہ قبر کے اطراف میں کسی نے پھولدار پودے لگا رکھے تھے۔ پھول کھلے ہوئے تھے جن کی خوشبو رات کے وقت فضاؤں کے اندر رچ بس گئی تھی۔ اس موقع پر سب سے پہلے حسن کروسو نے دعا مانگی، پھر اپنے پہلو میں کھڑی معاذ کو اس نے مخاطب کیا۔ میرا دل کہتا ہے یہ جو پھول لگی ہیں یہ تمہاری محنت ہے۔ معاذ مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کا اندازہ درست ہے، میں نابیل اور میرے بھائی نے یہاں پھول اگائے ہیں۔ ہم روزانہ گھڑ دوڑ کے لیے ادھر آتے ہیں اور ان پھولدار پودوں کو پانی بھی دے جاتے ہیں۔ معاذ یہیں تک کہہ پائی تھی کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک مسلح جوان بھاگتا ہوا حسن کروسو کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، امیر جن لوگوں کو ہم نے لے کے جانا ہے وہ آ رہے ہیں۔ کاکاد کو ہم نے اشارہ دے دیا ہے، وہ اپنے بحری بیڑے کے جہازوں کو ساحل کی طرف لا رہا ہے۔ اس موقع پر معاذ نے حسن کروسو کو مخاطب کیا، کیا بھائی کاکاد بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں وہ بھی میرے ساتھ ہے، اپنے بحری جہازوں کو ساحل سے ذرا پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ کاکاد وہیں ہے، اب وہ جہازوں کو لے کر ساحل پر آئے گا، آؤ ادھر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کروسو ایک طرف ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد حسن کروسو اور کاکاد کے بحری جہاز ساحل پر لگے۔ کاکاد کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ اترا۔ پہلے اس نے معاذ کی خیریت دریافت کی، پھر پرجوش انداز میں وہ بسیط اور منظر بن زبیر سے ملا۔ اتنی دیر تک جن جوانوں کو ہسپانیہ سے نکال کر افریقہ لے جانا تھا وہ بھی پہنچ گئے اور کاکاد اور حسن کروسو مل کر بڑی تیزی سے انہیں اپنی بحری جہازوں میں سوار کرانے لگے تھے۔ جب وہ جوان سوار ہو گئے تب حسن کروسو اس جگہ آیا جہاں منظر بن زبیر، بسیط اور معاذ کھڑے تھے۔ پھر اس نے معاذ کو مخاطب کیا، معاذ اپنے اہل خانہ کو جا کر میرا سلام کہنا۔ پھر حسن کروسو نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، ابن زبیر میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کو نکالنے میں ہمیں تمہارا تعاون حاصل ہوا۔ اب تم لوگ جاؤ، میں اور کاکاد بھی یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کروسو ہاتھ ملاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر اس کا بحری بیڑا حرکت میں آیا اور سمندر میں رواں دواں ہو گیا۔ جب تک اس کے جہاز ہیولوں کی صورت میں معاذ کو دکھائی دیتے رہے اس وقت تک وہ ساحل پر کھڑی رہی۔ جب وہ جہاز رات کی گہری تاریکی میں سمندر کے دامن میں کھو گئے تب وہ اداس افسردہ سی مڑی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ دیر تک منظر بن زبیر اور بسیط بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اتنی دیر تک منظر بن زبیر اور بسیط بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے، پھر انہیں ایڑ لگاتے ہوئے اپنی بستی کی طرف واپس جا رہے تھے۔ کاکاد اور حسن کروسو جب ان مسلمان نوجوانوں کو لے کر افریقہ پہنچے جنہیں ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کا بیٹا فلپ غلام بنا کر نئی دنیا لے جانا چاہتا تھا، تو خیر الدین باربروسا اس کے لشکری اور ملاحوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ خیر الدین باربروسا، ترغوت اور دیگر سرکردہ سارے سالاروں نے بہترین انداز میں ان نوجوانوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا اور جلد ہی ان کی عسکری تربیت کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے سارے سالاروں کے ساتھ الجزائر کے ساحل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ فکر مند اور گہری سوچوں میں غرق تھا اور اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے چھوٹے بڑے سالار اس وقت خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے سارے ساتھیوں اور سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیوں، اب تک ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس بذات خود کھل کر کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ مختلف چھوٹے بڑے لشکروں کو ہمارے مقابل بیچتا رہا ہے جنہیں ہم پسپا کرتے رہے ہیں، لیکن اب یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے حوصلے بڑھ گئے ہیں اور زیادہ تندہی کے ساتھ ہمارے خلاف سمندر اور خشکی دونوں پر حرکت میں آئے گا۔ پہلے چارلس صرف ہسپانیہ کا بادشاہ تھا، اب وہ ایک طرح سے 5 ملکوں کا شہنشاہ ہے۔ پچھلے دنوں جو اس کا فرانس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا اس کے نتیجے میں فیصلہ ہسپانیہ کے حق میں ہوا۔ چارلس نے فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کو بدترین شکست دی اور اس جنگ کے دوران فرانس کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر لیا، اور اس وقت فرانس کا یہ بادشاہ چارلس کی قید میں ہے اور اس نے کرتبہ کے زندان میں ڈال رکھا ہے۔ اسی طرح اب فرانس بھی چارلس کے رحم و کرم پر ہے۔ چارلس کی ہوس مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ فرانس کے خلاف جب اس نے جنگ کی تو اس جنگ کو پاپائی اعظم نے ناپسند کیا، جس کے نتیجے میں چارلس اٹلی پر چڑھ دوڑا، اٹلی کے سارے عساکر کو شکست دی اور پاپائی اعظم کو اس نے گرفتار کر لیا۔ فرانس کے بادشاہ کو گرفتار کر کے تو اس نے زندان میں ڈال دیا، لیکن پاپائی اعظم کو گرفتار کرنے کے بعد ایک علامتی سی قید میں رکھا، پھر اسے رہا کر دیا گیا۔ اب اٹلی اور فرانس براہ راست چارلس کے تحت آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کے ایک بہت بڑے علاقے کو بھی یہ اپنا ماتحت کر چکا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات کہ جرمنی کے علاوہ ہنگری اور آسٹریا بھی ایک طرح سے چارلس کی شہنشاہیت میں آتے ہیں، اس لیے کہ ہنگری کا جوان سال بادشاہ لوئی ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس اور اس کے چھوٹے بھائی فرلوندا کا بہنوئی ہے۔ ان دونوں کی بہن لوئی کی بیوی ہے۔ اسی طرح وہ علاقے بھی چارلس ہی کی شہنشاہیت میں آتے ہیں۔
जबकि ऑस्ट्रिया का इलाका इस वक्त चार्ल्स की भाई फर्लुंदा के ज़ेरे साया है। अब जबकि स्पेन से निकलकर चार्ल्स की ताकत क़ुव्वत यूरोप के एक बड़े हिस्से को मतियो फरमाबरदार बना चुकी है, तो उसकी सल्तनत की ये वसअत उसके दिमाग को ख़राब भी कर सकती है और वह किसी भी वक्त हम पर चढ़ दौड़ सकता है। यहाँ तक कहने के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा ने सवालिया से अंदाज में अपने दस्ते रास्त और अपने मातहत तरगूत की तरफ देखा। तरगूत कुछ कहना चाहता था कि उससे पहले ही सालिया बोल उठा, हमारे पास ये भी तो खबरें आई हैं कि हमारे सुल्तान सलीमान ने भी यूरोप के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का क्या बना, अभी तक कोई खबर नहीं आई। सालिया के सवाल के जवाब में बारबरोसा कहने लगा, सुल्तान सलीमान से मतलब अभी तक जो खबरें पहुंची हैं उनके मुताबिक सुल्तान लश्कर के साथ यूरोप में दाखिल हो चुका है और उनका रुख हंगरी की सल्तनत में वाक़या मैदानों की तरफ है। इससे आगे क्या हुआ अभी तक कोई खबर नहीं आई। खैरुद्दीन बारबरोसा यहीं तक कहने पाया था कि रुक गया, इसलिए कि एक कश्ती किनारे पर आन लगी थी। इसमें कुछ लोग सवार थे। इस कश्ती में से वो लोग उतरे उस जगह जहां खैरुद्दीन बारबरोसा अपने सालारों के साथ बैठा हुआ था। सब ने उन्हें सलाम किया। अपनी जगह से उठकर खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके सालार उनसे मिले। फिर खैरुद्दीन बारबरोसा ने उन्हें मुखातिब किया, मेहरबान अजनबियों, ये तो कहो तुम कहाँ से आई हो? अगर तुम कुस्तुनतुनिया की तरफ से आई हो तो मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई पैगाम है? इसके साथ ही खैरुद्दीन बारबरोसा ने जब हाथ का इशारा किया तो वो सब वहाँ बैठ गए। फिर उनमें से एक खैरुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। हम कुस्तुनतुनिया से ही आए हैं और अपने सुल्तान सलीमान की तरफ से आपके नाम हमारे पास एक पैगाम है। बड़े खुशकुन अंदाज में उनकी तरफ देखते हुए खैरुद्दीन बारबरोसा ने पूछ लिया, मेरे लिए क्या पैगाम है? आने वालों में से जो पहले हम कलाम हुआ था वो फिर बोला, अमीर, यूरोप के खुले मैदानों में सुल्तान ने यूरोप वालों को बदतरीन शिकस्त देकर उनके लश्करियों का कत्लेआम करके उनकी कमर तोड़ दी है। यूरोप में यूरोप की सारी कुफ्तों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद सुल्तान एक फातिहा की हैसियत से कुस्तुनतुनिया लौट चुके हैं और उन्होंने अपनी इस फतह की खबर सारे इलाकों की तरफ भिजवाई है। मुझे और मेरे इन साथियों को आपकी तरफ रवाना किया है। इनके अलावा हम जैसे कासिदी मिस्र, मक्का मोज़मा, दियार बकर और अपने शुमाली इलाकों की तरफ भी रवाना किए गए हैं। सारे वालियों और हुक्मरानों को यूरोप में सुल्तान की इस कामयाबी से आगाह किया गया है और खुशखबरी सुनाई गई है। आने वाला कासिद जब खामोश हुआ तो बड़ी दिलचस्पी से खैरुद्दीन बारबरोसा कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, तुम में से कोई ऐसा है जो इन जंगों में शामिल रहा हो? अगर ऐसा है तो उससे यूरोप की इस जंग के वाक़यात तफसील से सुनना पसंद करूँगा। वही कासिद फिर बोल उठा, अमीर, आप फिक्र न करें, मैं बसाते खुद इन जंगों में शामिल था। सारी जंगों में मैंने हिस्सा लिया, उसकी तफसील मैं खुद आपको कह सकता हूँ। बारबरोसा ने बड़ी ममनूनियत से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे अजीज़, अगर ये मामला है तो फिर क्या है कि यूरोप के अंदर किस किस कुव्वत से सुल्तान का मुकाबला हुआ और ये जंगें कहाँ कहाँ हुईं और इनके क्या नताइज निकले। इस पर इस कासिद ने गला साफ किया। फिर वो कह रहा था, अमीर, जब हिस्पानिया के बादशाह चार्ल्स ने एक जंग में फ्रांस के बादशाह को गिरफ्तार करके अपना कैदी बना लिया, जब उसने इटली और सिसिली में फतूहात हासिल की और पप्पाई आज़म को भी अपना कैदी बना लिया, तो इसके बाद उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया की मुहिमात में भी कामयाबी हासिल की, वहाँ अपना असर रसूख कायम कर लिया। तब उसने अपने बहनोई लुई को, जो हंगरी का बादशाह है, इंगिख्त किया कि तुर्कों ने माजी में जो यूरोप के इलाके नसरानियों से छीने हैं वो वापस लेने की कोशिश करे। चार्ल्स की इस अंगीख्त पर लुई हरकत में आया, हालांकि वो खुद जंग की इब्तिदा करने वाला शख्स नहीं था, इसलिए कि वो बड़ी अच्छी तबीयत का आदमी था। उसे सिर्फ अस्करी खेलों का शौक़ था। इसके अलावा उसकी अपनी राय पर भी कोई गिरफ्त ना थी, क्योंकि नस्लन वो पोलैंड का रहने वाला था। हंगरी के अलावा वो बोहेमिया का भी बादशाह था। और फिर उसकी बीवी मैरी, जो चार्ल्स और फर्लुंदा की बहन है, वो खुद भी दरबार की ज़ियाफ़तों की बड़ी दिलदादा है। वो एक तरह से जंगों और लड़ाइयों से मुतनफ़्फ़िर है। तुर्कों के साथ जंग की तरह डालने की कुछ और वजूहात भी थीं। पहली तो मैंने कह दी कि हिस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स ने लुई को अंगीख्त किया कि तुर्कों से टकराए और यूरोप के इलाके उनसे वापस ले। दूसरी बात जो इस जंग का बाइस बन सकती थी वो ये कि हंगरी के ज़्यादातर लोग कैथोलिक नसरानी हैं, जबकि जो हिमिया और जर्मनी वाले प्रोटेस्टेंट हैं और वो लूथर के पैरोकार हैं। इन दिनों लूथर बजाते खुद चार्ल्स और पापाई आज़म के लिए दर्दसर बना हुआ है, इसलिए कि पूरे यूरोप में घूम फिर कर वो लोगों से कहता फिर रहा था कि नसरानी तुर्कों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि नसरानी भटक चुके हैं और तुर्क खुदावंद कुदस की तरफ से नसरानियों के लिए अजाब हैं। सुल्तान सलीमान के खिलाफ जंग को मज़ीद खौफनाक बनाने के लिए और नसरानी ताकत और क़ुव्वत में इजाफा करने के लिए एक और शख्स भी उठा। इस शख्स का नाम बालीस था। ये पापाई आज़म की तरफ से गया और पूरे यूरोप में घूम फिर कर पुकार कर कहने लगा, लोगों, तुर्कों को उनकी मजनूनाना पेशकदमी से हंगरी वालों ने रोका। इनके जोश गज़ब को झाग की तरह हंगरी वालों ने जा बिठाया। अब हंगरी वाले तुर्कों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं।
لہٰذا سارے یورپ والوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ اس طرح یہ شخص یورپ سے ہنگری والوں کے لیے رضاکار جمع کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف ہمارا سلطان بھی ہنگری اور آسٹریا والوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ بہت بڑا لشکر جمع کر کے اور غضبناک جوش کا اظہار کرتے ہوئے یورپ میں ترکوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑیں۔ لہٰذا سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے اور ان کی راہ روکنے کے لیے کوچ کیا۔ جن دنوں سلطان نے کوچ کیا، ان دنوں ڈینیوب کے علاقے میں برسات کا موسم ختم ہو چکا تھا، لیکن دریا کے بالائی حصے میں ابھی تک سیلابی کیفیت تھی۔ دریا میں ابھی تک طغیانی کا عالم تھا۔ بودا شہر سے ہو کر یہ دریا ہنگری کے لکودک وسیع میدانوں سے گزرتا ہوا اپنے کناروں سے باہر ہو کر بہہ رہا تھا۔ صرف اس جگہ یہ محدود ہو کر بہہ رہا تھا جہاں مشرقی پہاڑیوں کے درمیان ہوتا ہوا بلغاریہ پھر آگے تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس موسم کی تیز اور مسلسل بارش کی وجہ سے دریا کے کناروں کی نشیبی زمین دلدل بن چکی تھی۔ جہاں جہاں پہاڑی چشمے تھے ان میں کیچڑ بہہ رہی تھی۔ بہرحال سلطان آگے بڑھا۔ دوسری جانب ہنگری والے بھی ایک بہت بڑا لشکر منظم کر چکے تھے اور وہ دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک سرخ چھتوں والے گاؤں محاکس میں جمع ہو چکے تھے۔ تربیت یافتہ لشکریوں کے علاوہ رضاکاروں کی ایک خاصی بڑی فوج بھی خیمہ تھی۔ اس خیمگاہ کے آگے جنوب کی سمت 6 میل تک کیچڑ اور پانی میں ڈوبی ہوئی ایک وسیع چراگاہ تھی۔ اس کے بعد درختوں سے ڈکی ہوئی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی ایک قطار تھی۔ اس چراگاہ کو میدان محاکس کہتے ہیں۔ اگست کے مہینے میں اس وسیع میدان کے بلائی حصے میں ہنگری کے لشکر نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہنگری کے لشکریوں کا مدعا یہ تھا کہ وہ ترکوں پر حملہ آور ہوں گے اور اگر ترکوں نے جوابی کارروائی کی تو ترکوں سے پورے یورپ کا دفاع کیا جائے گا۔ اور پھر ان لوگوں کی مدد کے لیے انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم نے بھی اس کو کمک کے علاوہ رقوم کی صورت میں بھی ان کی مدد کی تھی۔ جس وقت یورپ کی عساکر ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اس وقت بھی مارٹن لوتھر پکار کر اہل یورپ سے کہہ رہا تھا کہ ترکوں سے لڑنا خدا تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کرنا ہے۔ خدا نے ترکوں کو وحشت ناک عذاب کی صورت میں ہم گناہگاروں پر مسلط کیا ہے۔ یورپ والے اس مارٹن لوتھر کو مرتد کہتے تھے، لیکن جرمن والے اس کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ یورپ کے بہت سے خطوں کے لوگ بھی مارٹن لوتھر کی درپردہ پشت پناہی کر رہے تھے۔ بہرحال ہنگری کا بادشاہ لوئی ایک بہت بڑا لشکر لے کر اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اسپین کا بادشاہ چارلس کا بھائی فرلوندا بھی اس وقت ایک لشکر کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ یورپ کے لشکر میں بھانت بھانت کے لوگ جمع تھے، ان میں اختلافات تھے۔ پہلا اختلاف پروٹسٹنٹ یا کیتھولک ہونے کا تھا۔ مذہبی اختلاف سے بڑھ کر شدید اختلاف ہنگری کے کسانوں اور عمرا کی باہمی مخالفت بھی تھی۔ چند ہی سال پہلے نیم فراکش کسان اعلیٰ طبقے کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایسے ہنگامے کھڑے ہوئے کہ ہنگری کا معاشرہ 2 طبقوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ طبقاتی تقسیم بھی ایک طرح سے اختلافات اور مفاد کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اپنے انہی اختلافات اور فسادات کو چھپانے اور ان کو رفع کرنے کے لیے ہنگری والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی طرح ڈال رہے تھے۔ محاکس کے میدانوں میں جمع ہونے کے بعد ہنگری کے بادشاہ لوئی کو 2 بڑی طاقتوں کا انتظار تھا۔ ایک ہنگری کا طاقتور رہنما جان زاپولیا تھا، جو مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر محاکس کے میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ دوسری قوت جس کا لوئی کو انتظار تھا وہ مغرب کی طرف سے آنے والے جرمن اور بوہیمیا کے لوگ تھے، جو انتہا درجہ کے جنگجو تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا قاصد رکا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے خیر الدین باربوسا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا۔ یورپ والے ہم ترکوں سے ٹکرانے کے لیے اس قدر جی چرا رہے تھے کہ لوئی کے ایک سالار نے اسے مشورہ دیا کہ براہ راست ترکوں سے ٹکرانے کے لیے ہمیں اپنا آپ سنوار کر ترکوں کے سامنے آنا چاہیے۔ جرمنوں کے ایک پیشہ ور سالار نے، جس کا نام ہانیبال اور جس کے تحت 4000 جرمن رضاکار مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے، اس نے اس شخص کی مخالفت کی اور اس نے تجویز پیش کی کہ مورچہ بند ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس جرمن سالار ہانیبال کو برطانیہ کے شہنشاہ ہنری ہشتم پاپائے اعظم کلیمٹ ہفتم سے چندے کی صورت میں بھی مالی امداد مل رہی تھی۔ پولینڈ کے سالار نے اس موقع پر مشورہ دیا، ہمارے پاس جس قدر چکڑے ہیں ان کا ایک حلقہ بنا کر مورچہ بندی کر لینی چاہیے اور اس مورچے کے پیچھے سینکڑوں تیر انداز آڑ میں بٹھا دینے چاہیے تاکہ ترکوں کا سامنا ہو تو تیروں سے ترکوں کو چھلنے کر دیا جائے۔ پولینڈ کے سالار کے مشورے کو ہنگری کے سرداروں نے رد کر دیا، اس لیے کہ ان کے نائٹ اور ہلکی اسلحہ بند سوار دشمن پر جھپٹ کر حملہ کرنے کے عادی تھے۔ ان کے خیال میں کسانوں کی طرح دشمن کے حملے کے انتظار میں کھڑے رہنا بزدلی کی بات بھی تھی اور ایک غفاش غلطی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد رکا، پھر کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ایک عجیب بات کہ محاکس کے اس نصرانی لشکر کے اندر ایک اسقف اعظم بھی تھا جس کا نام کموری تھا۔ وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یورپی رضاکاروں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس سے پہلے بھی دریا ڈینیوب کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف چھوٹی موٹی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا، جنگ کا تجربہ رکھتا تھا۔ اس کی بھی یہی رائے تھی کہ اگر لڑنا ہے تو خود حملہ کرنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ترکی لشکر کا بیشتر حصہ ہلکے بختر پوش سواروں پر مشتمل ہے جو بھاری بختر بند نصرانیوں کے حملے سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس نے نصرانی لشکر کو یہ بھی خوشخبری اور مزدہ سنایا کہ کل کا دن لڑائی کے لیے منتخب کر دینا چاہیے،
کیونکہ کل کا مقدس دن حضرت یوحنا سے منسوب ہے۔ اسقف کو موری کی اس گفتگو کو پسند کیا گیا اور سب نے متفقہ طور پر اسے آئندہ جنگ کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ اسقف کو موری مسلمانوں کے حملے سے خوفزدہ بھی تھا، ڈرتا بھی تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر اور شجاع خیال کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس موقع پر لاکھ عذر پیش کیا کہ اسے لشکر کی سپہ سالاری کا کوئی تجربہ نہیں، اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور اسے سارے نظرانی لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ اگلے روز جنگ کی ابتدا ہوئی۔ کوموری چونکہ لشکر کا سپہ سالاری بن چکا تھا، اس کے حوصلے ولولے بڑھ چکے تھے، باقی لشکر پیچھے رہا۔ 20,000 اہل ہنگری کے ساتھ وہ ہمارے لشکر پر ٹوٹ پڑا، لیکن جب سلطان نے جوابی کارروائی کی اور ہمارے لشکری دائیں بائیں سے ہو کر شاہینوں کی طرح جھپٹے، تب میدان جنگ میں ایک قیامت برپا ہو گئی اور نصرانیوں کا وہ لشکر جس کی تعداد 20,000 تھی، جو اس وقت کوموری کی سپہ سالاری میں ہرابل کے طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، ان پر قیامت گزر گئی۔ وہ 20 کے 20,000 اس وقت کومور سمیت ہمارے لشکریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ جس وقت کوموری ہمارے لشکر سے ٹکرایا تھا، اس وقت یورپ کے دوسرے عساکر دائیں بائیں اور پشت کی جانب گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ جب کوموری مسلمانوں کے سامنے ڈٹے گا تو وہ دائیں بائیں اور سامنے کی طرف سے گھات سے نکل کر مسلمانوں پر ایسی ضربیں لگائیں گے کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوموری اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مغیار قوم سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایشیائی ہونے کے باوجود یورپ میں بہترین شہ سوار سمجھے جاتے تھے۔ جنگ کا آغاز کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے لشکر کی اگلے صفوں کا رخ کیا۔ اس وقت تک ہنگری کا بادشاہ لوئی بھی اپنے پرچم بلند کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ اسی دوران یورپ کا ایک اور سپہ سالار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ درختوں سے ڈکی ہوئی پہاڑیوں سے نمودار ہوا اور ہنگری کے بادشاہ لوئی کو مخاطب کر کے چلایا، پیش قدمی کرو، مسلمانوں پر یک بار حلہ بول دو، فتح قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرمنوں کا ایک خاصا بڑا لشکر بھی ٹیلوں سے گھوڑے بگاتا ہوا آگے بڑھا اور ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ کہنے لگا، ایک عجیب بات کہ محاکس کے اس نصرانی لشکر کے اندر ایک اسقف اعظم بھی تھا جس کا نام کوموری تھا۔ وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یورپی رضاکاروں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس سے پہلے بھی دریا ڈینیوب کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف چھوٹی موٹی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا، جنگ کا تجربہ رکھتا تھا۔ اس کی بھی یہی رائے تھی کہ اگر لڑنا ہے تو خود حملہ کرنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ترکی لشکر کا بیشتر حصہ ہلکے بختر پوش سواروں پر مشتمل ہے جو بھاری بختر بند نصرانیوں کے حملے سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس نے نصرانی لشکر کو یہ بھی خوشخبری اور مزدہ سنایا کہ کل کا دن لڑائی کے لیے منتخب کر دینا چاہیے، کیونکہ کل کا مقدس دن حضرت یوحنا سے منسوب ہے۔ اسقف کو موری کی اس گفتگو کو پسند کیا گیا اور سب نے متفقہ طور پر اسے آئندہ جنگ کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ اسقف کو موری مسلمانوں کے حملے سے خوفزدہ بھی تھا، ڈرتا بھی تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر اور شجاع خیال کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس موقع پر لاکھ عذر پیش کیا کہ اسے لشکر کی سپہ سالاری کا کوئی تجربہ نہیں، اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور اسے سارے نظرانی لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ اگلے روز جنگ کی ابتدا ہوئی۔ کوموری چونکہ لشکر کا سپہ سالاری بن چکا تھا، اس کے حوصلے ولولے بڑھ چکے تھے، باقی لشکر پیچھے رہا۔ 20,000 اہل ہنگری کے ساتھ وہ ہمارے لشکر پر ٹوٹ پڑا، لیکن جب سلطان نے جوابی کارروائی کی اور ہمارے لشکری دائیں بائیں سے ہو کر شاہینوں کی طرح جھپٹے، تب میدان جنگ میں ایک قیامت برپا ہو گئی اور نصرانیوں کا وہ لشکر جس کی تعداد 20,000 تھی، جو اس وقت کوموری کی سپہ سالاری میں ہرابل کے طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، ان پر قیامت گزر گئی۔ وہ 20 کے 20,000 اس وقت کومور سمیت ہمارے لشکریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ جس وقت کوموری ہمارے لشکر سے ٹکرایا تھا، اس وقت یورپ کے دوسرے عساکر دائیں بائیں اور پشت کی جانب گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ جب کوموری مسلمانوں کے سامنے ڈٹے گا تو وہ دائیں بائیں اور سامنے کی طرف سے گھات سے نکل کر مسلمانوں پر ایسی ضربیں لگائیں گے کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوموری اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مغیار قوم سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایشیائی ہونے کے باوجود یورپ میں بہترین شہ سوار سمجھے جاتے تھے۔ جنگ کا آغاز کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے لشکر کی اگلے صفوں کا رخ کیا۔ اس وقت تک ہنگری کا بادشاہ لوئی بھی اپنے پرچم بلند کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ اسی دوران یورپ کا ایک اور سپہ سالار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ درختوں سے ڈکی ہوئی پہاڑیوں سے نمودار ہوا اور ہنگری کے بادشاہ لوئی کو مخاطب کر کے چلایا، پیش قدمی کرو، مسلمانوں پر یک بار حلہ بول دو، فتح قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرمنوں کا ایک خاصا بڑا لشکر بھی ٹیلوں سے گھوڑے بگاتا ہوا آگے بڑھا اور ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا، رخ کیا۔ اس وقت تک ہنگری کا بادشاہ لوئی بھی اپنے پرچم بلند کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ اسی دوران یورپ کا ایک اور سپہ سالار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ درختوں سے ڈکی ہوئی پہاڑیوں سے نمودار ہوا اور ہنگری کے بادشاہ لوئی کو مخاطب کر کے چلایا، پیش قدمی کرو، مسلمانوں پر یک بار حلہ بول دو، فتح قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرمنوں کا ایک خاصا بڑا لشکر بھی ٹیلوں سے گھوڑے بگاتا ہوا آگے بڑھا اور ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا،
اور ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا۔